اللہ اکبر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 277 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے اور بالخصوص نماز کی پابندی کی اور زکوٰۃ دی، ان کے لیے ان کا ثواب ہوگا ان کے پروردگار کے نزدیک، اور آخرت میں ان پر کوئی خطرہ نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور جو کچھ سود کا بقیہ ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو۔ پھر اگر تم اس پر عمل نہ کرو گے تو اللہ کی طرف سے جنگ کا اعلان سن لو اور اس کے رسول کی طرف سے، یعنی تم پر جہاد ہوگا، اور اگر تم توبہ کر لو گے تو تم کو تمہارے اصل مال مل جائیں گے، نہ تم کسی پر ظلم کرنے پاؤ گے اور نہ تم پر کوئی ظلم کرے گا۔ کل کی آیات مبارکہ کے اندر سود کی شناعت، قباحت، برائی اور اس کے برے نتائج کا تذکرہ تھا۔ آج کی آیات میں ایک تو سود نہ کھانے والے ان کا انجام ہے، اور پھر جو سود کے اندر مسلمان ناسمجھی سے مبتلا ہو گئے ان کے لیے اللہ کی جانب سے ایک حکم ہے۔ لیکن ان کی جانب آنے سے پہلے ہم یہ سمجھنا چاہیں گے کہ سود کیا ہے، سود کی حقیقت کیا ہے، سود کسے کہتے ہیں۔ تو اس کے لیے بس ذہن میں یہ رہے کہ سود مختصر اور آسان تعریف یہ ہے کہ سود قرض پر نفع لینے کا نام ہے۔ کل قرض جر نفعا فهو وجه من وجوه الربا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہقی شریف کی روایت ہے، کہ ہر وہ قرض جو نفع کھینچ کر لائے وہ سود کی صورتوں میں سے ایک صورت ہوتی ہے، کیونکہ قرض جو ہے اسے شریعت کوئی منفعت بخش جو ہے وہ ٹرانزیکشن نہیں سمجھتی، اسے کوئی معاملہ نفع بخش معاملہ نہیں سمجھا جاتا، بلکہ ایک عقد تبرع کہتے ہیں اس کو۔ یہ نیکی پر مبنی ایک کام ہوتا ہے۔ جیسے کوئی بندہ آپ سے ضرورت مند گیا اور آ کر کہتا ہے کہ مجھے کچھ میری مدد کر دیجئے، تو آپ اس کو اللہ للہ فی اللہ جو ہے کچھ روپیہ اٹھا کر دے دیتے ہیں، صدقہ کر دیتے ہیں۔ تو یہ آپ نے ایسا کام کیا ہے کہ جس کا عوض آپ نے دنیا میں نہیں لینا، آپ نے اللہ سے لینا ہے، کیونکہ یہ نیکی کا کام ہے۔ اور اس کی وجہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ آپ کے پاس آتا ہے، وہ ضرورت مند ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ صدقہ نہیں چاہیے، زکوٰۃ نہیں چاہیے، مجھے کچھ قرض چاہیے، یعنی مجھے کچھ پیسہ اس بنیاد پر چاہیے کہ میں آپ کو جب سہولت ہوگی لوٹا دوں گا۔ تو یہ صدقہ نہیں ہے، لیکن یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے۔ قرض دینا تنگ دست کو بہت بڑی نیکی ہے، شریعت اس کو نیکی سمجھتی ہے۔ جیسے صدقے کے اندر ہم کوئی مادی منفعت نہیں لے سکتے، اسی طریقے سے قرض کے اندر جب آپ نے کسی کو قرض دے دیا تو اب اس کا ثواب اللہ سے آپ نے لینا ہے، دنیا میں آپ اس سے کوئی مادی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اگر آپ قرض کی بنیاد پر کوئی مادی فائدہ اٹھائیں گے تو یہ سود ہوگا۔ تو قرض سود کی حقیقت یہ ہے۔
اب کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے کل کی آیات کے اندر بھی آیا تھا کہ آپ مکان کرائے پر دیتے ہیں، آپ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کرایہ لیتے ہیں اس کا، تو پیسہ جو ہے وہ ہم مثلا ایک مکان کسی کو 1 مہینے کے لیے آپ نے دیا تو آپ کہتے ہیں 10,000 روپیہ دو، مکان کی ویلیو 10 لاکھ ہے تو آپ کہتے ہیں 10,000 روپیہ کرایہ دو، اور پیسہ 10 لاکھ اگر کسی کو پکڑا دیا 1 مہینے کے لیے تو مولوی صاحب آپ کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہ لو۔ تو یہ بنیادی فرق ہے، یہ وہی بات ہے کہ جو کل کی آیات میں ہم نے پڑھی کہ لوگ کہتے ہیں انما البیع مثل الربا، کہ آپس کی خرید و فروخت یہ اور سود ایک ہی چیز ہے۔ تو یہاں بظاہر ایک چیز ہے لیکن شریعت ان دونوں چیزوں کو بالکل الگ الگ رکھتی ہے، ایک کو جائز کہتی ہے، اسے اجارہ کہتے ہیں، اور آپس میں لی کہتے ہیں اس کو، کہ آپ کوئی چیز کسی سے لیتے ہیں اور اس کا آپ کچھ نہ کچھ کرایہ طے کر دیتے ہیں، اور اس چیز کو شریعت کہتی ہے کہ اس پر قرض دے کر آپ کچھ نفع نہیں لے سکتے۔ وجہ یہ ہے کہ باقی دنیا کی جتنی چیزیں ہیں، چیزیں دو طرح کی ہیں، ایک چیزیں وہ ہیں جو مال تجارت ہیں، جن کو خریدا جاتا ہے، بیچا جاتا ہے، جن کو منفعت پر کرایہ پر دیا جاتا ہے، اور ایک اس کا عوض ہوتا ہے جسے کرنسی کہتے ہیں۔ تو کرنسی جو ہے یہ چیزوں کے تبادلے کا ذریعہ ہے، کہ تبادلے کا ذریعہ ہے، کیونکہ اگر بارٹر سسٹم ہو کہ جہاں آپ چیز کے ساتھ چیز کا تبادلہ کریں تو بہت دشواری ہوگی۔ یہ اللہ کی جانب سے ایک آسانی ہوئی انسانوں کے لیے کہ ایک بیچ میں ایک واسطہ ایسا رکھ دیا گیا کرنسی کا کہ اس کے ذریعے سے آپ کوئی بھی چیز جا کر خرید سکتے ہیں۔ تو اس کرنسی کو واسطہ ہی رہنے دیا جائے، اس کرنسی کو بذات خود بیچنے کی چیز اور منفعت اٹھانے کی چیز نہ بنایا جائے، یہ شریعت چاہتی ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس پر بہت محققانہ کلام کیا ہے اپنی کتاب احیاء علوم الدین میں، تفصیل مطلوب ہو تو وہاں سے دیکھی جا سکتی ہے۔ تو بہرحال یہ بات طے ہے کہ شریعت پیسے پر آپ کو فائدہ نہیں لینے دیتی، قرض کی بنیاد پر کوئی بھی فائدہ ہے آپ وہ نہیں اٹھا سکتے، اگر آپ اٹھائیں گے تو وہ سود ہے۔ اور یہ سود عربوں کے ہاں اس زمانے میں رواج پذیر تھا، اسی کے بارے میں حرمت کا حکم بھی آیا۔ پھر یہ ایسا بھی ہوتا تھا، ایک سود مفرد ہوتا ہے، ایک سود مرکب ہوتا ہے، کہ 1,00,000 روپیہ دیا بھائی یہ 6 مہینے بعد لوٹانا ہے، 10,000 روپیہ ساتھ لوں گا، اور اگر تم نے 6 مہینے بعد نہیں لوٹایا تو ہر مہینے پھر سود پر سود لگتا چلا جائے گا۔ یہ سود جو ہے پھر آگے بچے دیتا چلا جاتا ہے، سود مرکب۔ یہی وہ سود ہوتا تھا کہ جس سے بیچارے مسلمان جو ہے وہ یہودیوں کے اس میں آئے ہوئے تھے، اور ہمارے ہندوستان میں زمیندار مہاجروں کے نیچے آیا رہتا تھا کہ وہ بیچارہ ادا نہیں کر پاتا تھا، تو سود پر سود پر سود لگتا 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 وہ اپنی اصل سے کہیں گنا زیادہ بڑھ جایا کرتا تھا۔ یہ ایسی نحوست ہے سود کی کہ اس سے آدمی نکل نہیں پاتا، بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ تو یہ اس زمانے میں تھا۔ اب پھر ہوا یہ کہ اب تک تو تقریباً جب تک یہ ہمارا موجودہ جو سسٹم ہے، معاشی نظام، سرمایہ دارانہ نظام، کیپٹلزم جسے کہتے ہیں، جب تک دنیا میں یہ وجود میں نہیں آیا تھا تب تک کو سود کو برا سمجھا جاتا تھا۔ کوئی کرتا تھا تو وہ سمجھتا تھا کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، لیکن چلو بامر مجبوری کر رہا ہوں۔ جیسے کوئی شراب پیتا ہے، کوئی غلط کام کرتا ہے تو کم سے کم گناہ سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب یہ یورپ کا معاشی صنعتی انقلاب آیا، معاشی نظام آیا، تو اس کے بعد سود کو یہودی ذہنیت نے اس کو سارے کو ڈیزائن کیا اور سود کو ہماری معیشت کا بنیادی حصہ بنا دیا، بینکوں کی صورت میں اور مختلف قرضوں کی صورت میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کمپنی والے کو، فیکٹری والے کو بڑے پیمانے پر فیکٹری لگانی ہوتی تھی، اپنے باپ کا پیسہ تو اس کے پاس نہیں ہوتا تھا، وہ بینک کے پاس جاتا تھا، لوگ بچتے بینکوں کے پاس رکھواتے تھے، بینک لوگوں سے کم سود پر پیسہ پکڑتا تھا اور آگے زیادہ شرح سود پر پیسہ دے دی کرتا تھا، اوپر کا اضافہ اپنی جیب میں اور باقی کچھ نہ کچھ اضافہ باقی لوگوں کو دے دیتا تھا۔ تو اس طریقے سے فیکٹریاں، صنعتیں یورپ میں بہت بڑے پیمانے پر وجود میں آئیں، تو انہوں نے یہ باور کر لیا کہ سود جو ہے یہ تو ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، حالانکہ ریڑھ کی ہڈی نہیں تھی بلکہ معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کا کینسر ہے۔ تو خیر وہ پھر ہمارے ہاں بھی یہی معیشت آئی۔ جب مسلمان ملکوں میں یہ معیشت آئی تو یہاں سوال قائم ہوا کہ مسلمان کے لیے سود لینے کا کیا حکم ہے؟ سود تو بہت بڑا گناہ ہے۔ گناہ تو خیر تورات میں بھی تھا، انجیل میں بھی تھا، لیکن بدقسمتی کہیے یا خوش قسمتی مسلمان کی کہ یہودی عیسائی عملاً اپنے مذہب سے پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ خاص طور سے جب یورپ میں یہ انقلاب آیا ہے، عیسائی نام کا عیسائی رہ گیا، یہودی نام کا یہودی رہ گیا، باقی اس کو اپنی حلال حرام سے کوئی دلچسپی نہیں ہے،
وہ کہتا ہے کہ میرا مذہب چرچ کے اندر ہے، باہر مذہب کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ دہریت ہے اور ایک قسم کی جو ہے وہ یہ الحاد ہے. مسلمان معاشروں میں بھی کچھ لوگوں نے یہ تصور پیش کرنے کی کوشش کی کہ جناب مذہب کو مسجد تک رکھیں، لیکن بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ مسلمان اتنا گیا گزرا بھی ہے، وہ گناہگار تو ہو سکتا ہے لیکن وہ اس طرح کے غلط نظریے کو اپنے دل میں جگہ نہیں دے سکتا. تو مسلمانوں میں یہ بے چینی رہی کہ یہ سود آ تو گیا ہے، اب اس کا کیا حل کیا جائے. تو کچھ لوگ بیچارے بادل ناخواستہ لگے رہے، لیکن کچھ لوگ جو ہیں جیسے کل ہم نے کیا نا پڑھا کہ سود کی نحوست ایسی ہوتی ہے کہ وہ پھر آدمی کی دل و دماغ پر شیطان قبضہ جماتا ہے. انہوں نے سود کو جائز کرنے کی تعویلیں سوچنا شروع کر دی اور انہوں نے مختلف قسم کے آرٹیکل، مضامین، تحقیق، یہ وہ فلاں فلاں سب کچھ اس نام پہ ہوا اور یہ کہا کہ جناب یہ والا سود جو ہے نا حرام نہیں ہے، وہ تو کوئی وہ اور سود ہوتا تھا جو عربوں کے ہاں ہوتا تھا. یعنی گویا کہ فرانس کی شراب ہے وہ حرام نہیں ہے، ہاں جو اس زمانے میں 1400 سال پہلے شراب ہوتی تھی وہ حرام ہے. جو آج کا زنا ہے وہ حرام نہیں ہے اور اس زمانے کا زنا حرام ہوتا تھا. اس طرح کے شوشے چھوڑنا شروع کر دیے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ سود ایک حقیقت ہے، کھلی ہوئی حقیقت ہے. قرآن پاک اس کو بہت کھول کر بیان کر رہا ہے. یہ کوئی ایسی ڈھکی چھپی بات تھوڑی ہے کہ جس کو آدمی کہے کہ اس وقت ہوتا تھا اب نہیں ہوتا تھا. قرض پر نفع اٹھانا سود تھا. اور پھر اس میں لوگوں نے ایک بات اور پیدا کی، ان لوگوں نے وہ یہ کہی، انہوں نے کہا کہ سود جناب فی نفسی ہی حرام نہیں ہے. یہ تو اس لیے ہے کہ اس سے غریبوں کا استحصال ہوتا ہے، غریبوں کا استحصال ہوتا ہے اس لیے حرام ہے. تو جو قرضہ تو آپ دیتے ہیں کسی غریب کو اس کی ضرورت کے لیے، اس پر تو سود نہ لیا جائے، یہ صحیح نہیں ہے. یہ ایک فلسفہ تھا. لیکن جو قرضہ آپ دیتے ہیں فیکٹری والے کو، مل والے کو، بڑے بڑے کسی تاجر کو، تو اس پر سود نہ لیا جائے، یہ تو صحیح، یہ لینا چاہیے، یہ سود منع نہیں ہے. اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ جو قرآن پاک نے سود کو حرام کیا ہے نا، وہ والا سود ہے جو پیداواری قرضوں کے لیے لیا جاتا تھا، صرفی کنزیومر کے لیے نہیں، پیداواری قرضوں کے لیے جو لیا جاتا تھا وہ سود حرام ہوتا تھا. حالانکہ جو ہے وہ نہیں، کنزیومر کے لیے حرام ہوتا تھا، پیداواری والا حرام نہیں ہوتا تھا. حالانکہ خود قرآن پاک احادیث میں اس کی تفصیلات بہت واضح ملتی ہیں کہ اس زمانے میں دونوں قسم کے سود رائج تھے. عباس بن عبد المطلب کا جو سود تھا، جسے آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ میں نے سود کو آج کے بعد ختم کر دیا، اور وہ پہلا سود جسے میں اپنے قدموں کے نیچے روند رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ میرے چچا عباس کا سود ہے. وہ سود عام لوگوں پر نہیں تھا، وہ پورے ایک قبیلے پر تھا اور وہ بڑے پیمانے پر پیداواری قرضہ تھا، تجارتی قرضہ تھا، اس کا سود تھا، وہ آپ نے اس کو ختم فرما دیا. تو بہرحال یہ تعویل بھی چلی نہیں ہے. مجموعی طور پر امت نے اس چیز کو قبول نہیں کیا کبھی بھی کہ یہ جو بینکوں میں سود چل رہا ہے یہ شریعت کی نظر میں جائز ہے. اس کو حرام سمجھا گیا اور حرام سمجھنا چاہیے. ایک ہے گناہ کو گناہ سمجھتے ہوئے مجبوری میں کرنا، اس میں پھر بھی توبہ کا چانس ہوتا ہے کہ آدمی چلو کبھی باز آ جائے گا، کبھی اس کو احساس ہو جائے گا. لیکن اگر آدمی گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے تو پھر اس کی توبہ کے امکانات ختم ہو جاتے ہیں. تو اگر مجبوری ہو، کیونکہ سود کے بارے میں عرض کر دیا، لینے والا، دینے والا، لکھنے والا، گواہ بننے والا، تو اس کے ساتھ تو بہت ساری بینکوں کے جو سسٹم ہے وہ سارا ہل کر رہ جاتا ہے اگر اس حدیث پاک کو سامنے رکھا جائے. تو اس لیے مجبوراً لوگ چلتے رہے. اور کچھ لوگوں نے ایسی بھی کوشش کی کہ علماء سے کہا کہ آپ اجتہاد کریں، سود کو اب نظام نہیں چلتا اس کے بغیر، خود کو بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. یعنی ہم تو اپنی جو معیشت انگریز کی اور یہود کی دی ہوئی ہے اس کو تو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ قرآن کو، حدیث کو بدل دیں. اجتہاد کا مطلب یہ ہوتا ہے لوگوں کے ہاں. حالانکہ اجتہاد ان مسائل میں ہوتا ہے جو قرآن و سنت میں کلیئر کٹ نہیں ہوتے. سود کا مسئلہ اتنا واضح ہے، اتنا واضح، اب اجتہاد کیسے کرے؟ کل کو پھر یہ بھی کہیں گے کہ توحید میں اجتہاد کریں کہ خدا کا دو کا کانسیپٹ بھی ذرا قابل قبول ہونا چاہیے. نبوت کے معاملے میں اجتہاد کریں کہ نبوت جاری ہونی چاہیے. تو یہ اجتہاد بھائی کہیں رکے گا یا نہیں رکے گا؟ تو کچھ لوگوں نے یہ بھی کیا اور اس پر دلچسپ لطیفے بھی وجود میں آئے. علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالیٰ یا لاہور میں ایک دفعہ تشریف لائے ہوتے، آسٹریلیا مسجد میں. تو اقبال مرحوم بھی تھے اس میں مجلس میں، وہ بڑی عقیدت کرتے تھے کشمیری کی، اور بھی کچھ لوگ تھے ساتھ ان کے، اور علامہ شبیر احمد عثمانی بھی تھے. تو یہ کچھ لوگ جو تھے علامہ عثمانی کے ساتھ الجھ رہے تھے کہ سود کے بارے میں کوئی نظر ثانی کریں علماء اکرام. وہ کہہ رہے تھے بھائی ہم کیسے کریں، مطلب وہ ایک مباحثہ چل رہا تھا، مناقشہ چل رہا تھا. ہر کشمیری پاس تھے، وہ اس بحث کا حصہ نہیں تھے، بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے. علامہ
شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ پچھلی اسلام کی 500 سالہ تاریخ میں اتنا بڑا عالم مجھے نظر نہیں آتا. اقبال بہت مداح تھے ان کے. تو حضرت سن رہے تھے، پھر جب دیکھا نا کہ بحث طول پکڑ رہی ہے اور بے نتیجہ چل رہی ہے، تو فرمایا بھائی بات سنو، اللہ تعالیٰ نے جہنم بہت وسیع بنائی ہے، ٹھیک ہے، تو جو بندہ جانا چاہتا ہے وہ جائے، ہمیں بائی پاس کر کے جائے، ہمارے کندھے پر رکھ کر نہ جائے. ہم سود کو جائز کر دیں، تم تو کہو گے علماء کا فتویٰ ہے، کھاؤ گے سود تم اور جہنم میں ہم جائیں گے. ہم کیوں جائیں؟ سود حرام ہے، جس نے کھانا ہے حرام سمجھ کے کھائے. تو الحمدللہ یہ امت میں یہ طلب، فکر، جذبہ رہا، اور یہی اسی کا نتیجہ ہے کہ اب جو ہے بہت سارے جو سود کے حامی تھے وہ بھی کھسیانے ہوئے پڑے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سود جو ہے وہ تو معیشت کے لیے نقصان دہ ہوتا، واقعی نقصان دہ ہوتا، اور اب اس سے نکلنا چاہیے. بلکہ ہمارے ملک کے اسٹیٹ بینک نے بھی بینکوں کو یہ آرڈر کیا ہے کہ سب بینک جو ہیں وہ اپنے ہاں اسلامی ونڈو کھولیں. مطلب یہ ہے کہ سود کے نظام کو چھوڑ کر دوسرے نظام کی طرف پلٹنے کی کوشش کریں. ایک مختصر اس کا بہرحال وہ تذکرہ تھا. تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ سود کی حقیقت یہ ہے کل قرض جر نفع. اب اسی کے ساتھ کچھ ملتی جلتی صورتیں ہمارے معاشرے میں ایسی بھی رائج ہیں جن کی طرف لوگوں کا دھیان نہیں جاتا. ان میں سے ایک صورت یہ بھی ہے جو گروی پر مکان لیا جاتا. گروی پر یعنی یک مشت کچھ پیسے لے لیے اور مکان اس کو دے دیا، مالک مکان کو پیسے، اس کا مکان خود استعمال کرتے رہے، اس کا کرایہ رکھے ہی نہیں، یا رکھ تو بہت معمولی سا. اب یہاں وہی اصول آپ نے سامنے رکھنا ہے، کل قرض جر نفع، ہر قرض جس سے نفع آتا ہے. کہ یہ جو گروی میں ایڈوانس پیسہ دیا گیا ہے یہ قرض ہے، کیونکہ اس پیسے نے آپ کے پاس واپس آنا ہے. ہو بہو جو پیسہ آپ کے پاس ہو بہو واپس آتا ہے وہ قرض ہوتا ہے. اب اس قرض کی بنیاد پر نفع اٹھایا جا رہا ہے، بغیر فری مکان استعمال کر کے، یہ بھی ایک نفع ہے، یا کم کرایہ کر کے، مارکیٹ ریٹ سے کرایہ کم کر کے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، یہ بھی ایک نفع ہے. اور کل قرض جر نفعا کے تحت یہ بھی داخل ہے. تو یہ بھی ایک سود کی صورت ہے، اس سے بھی نکلنا چاہیے. جہاں تک ممکن ہو اس رواج کو ختم کرنا چاہیے. اور اس سود کی شکل سے ہمارے اسلاف تو اس حد تک محتاط تھے اس حدیث کی وجہ سے کہ جس کو قرضہ دیا ہوتا تھا اس کی مکان کی دیوار کے سائے میں نہیں بیٹھتے تھے، اس کے گھر کا پانی نہیں پیتے تھے. کہتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس وعید میں داخل ہو جائیں کہ تم ہمارے مقروض ہو اور مقروض سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو قرض کی بنیاد پر فائدہ اٹھانا اس کی بالکل بھی گنجائش نہیں ہے. آج کی آیات میں یہ فرمایا گیا کہ ایمان والو، جب تمہیں پتہ چل گیا کہ سود حرام ہے، اب واپس پلٹو. واپس پلٹنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم نے جتنا قرضہ کسی کو اصل دے رکھا ہے، 1,00,000 روپیہ کبھی دیا تھا، اب اس پر سود در سود در سود در سود لگ رہا ہے، یہ سارا سود ایک طرف، یہ تو نہیں لے سکتے. اصل اپنی رقم جو قرض ہے وہ اپنی واپس لے لو. وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اپنا اصل مال واپس لے سکتے ہیں. اسی طریقے سے انشورنس کی بہت ساری شکلیں ہمارے ہاں ہیں، ان میں بھی سود اپلائی ہوتا ہے. سود کی وہ صورتیں بنتی ہیں، لوگ اس کو کسی نام سے بھی جائز کرنے کی کوشش کریں لیکن وہ جائز ہے نہیں. تو اگر کسی نے نہ سمجھی میں کام کر لیا ہو تو قرآن پاک کی آیت کہتی ہے کہ واپس آ جاؤ، اللہ توبہ قبول کرنے والے ہیں. لیکن اپنا اصل پیسہ لے سکتے ہیں، اس کے اوپر جو پروفٹ لگا ہوا ہے، انٹرسٹ لگا ہوا ہے، وہ نہیں لے سکتے. لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم اس پر ظلم کرو نہ کوئی تمہارے اوپر ظلم کرے. یعنی کوئی تمہاری اصل پیسے ہی دبا کر بیٹھ جائے، یہ بھی صحیح نہیں ہے. وہ کہے کہ جناب سود کا معاملہ تھا، لہٰذا میں 1 روپیہ واپس نہیں کروں گا، یہ اس کی طرف سے ظلم ہوگا. اور تم کہو کہ نہیں سود ہے تو سود ہے، میں نے ایگریمنٹ کیا، تم نے ایگری ہوئے تھے نا اس پر، لہذا میں تم سے لوں گا، یہ بھی ظلم ہے. فرمایا لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو نہ تمہارے اوپر ظلم کیا جائے. ہاں اصل رقم اپنی واپس لے لو. وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، لیکن اگر تم اس پر نہیں آتے تو بس پھر وہی ہے. وعید بڑی سخت ہے کہ اللہ کی جانب سے اعلان جنگ ہے، اگر اس پر تیار ہو تو آ جاؤ. اور کون ہے جو اللہ کے ساتھ جنگ کر سکتا ہے؟ اللہ حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.